سر آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی نا 9 مئی کے اوپر، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے ہیں یا حکومت کر رہی ہے، سب سے پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گا آج کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ آج کیا ہوا۔ دیکھیں نا، جو ایویڈنس آپ نے فائل میں پیش کی ہے، جو یہاں پہ سامنے رکھی ہے، وہ اس قدر اپنا آئی وڈ سے کہ انسگنیفیکنٹ ہے، اس کے اوپر اگر جج فیصلہ یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بنیادی طور پہ آج کیا ہوا ہے، 12 مقدمے تھے، 12 مقدموں میں ریمانڈ ہوا ویڈیو لنک کے اوپر، واٹس ایپ پر؟ ہاں واٹس ایپ کے اوپر۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تو یہ ریمانڈ نہیں ہو سکتا، ویڈیو لنک پہ فزیکل پریزنس ضروری ہے۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب کا ریمانڈ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، اور وہ بھی جو ہے آپ نے وہ واٹس ایپ دیکھا ہے؟ جج صاحب ایسے کر کے واٹس ایپ ویڈیو کال کرتے ہیں، دیکھیں نا، عدالت کو دکھاتے بھی نہیں ہے کہ یہ ملزم ہے یا کون ہے۔ اور اس طرح سے دیکھیں نا، ریمانڈ کیوں بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ نے بندے کو پولیس کسٹڈی سے باہر لا کے دکھانا ہے جج کو کہ وہ اس کی صحت کیسی ہے، اس کی پریشانیاں کیا ہیں، پھر آپ ریمانڈ دیتے ہیں، مقصد ہی ورنہ تو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ سارا ختم ہو گیا اور 12 کیسز میں ریمانڈ اڑ گیا۔ اب دوسرا جو ان کا تھا وہ نوٹیفیکیشن ویڈیو لنک کا، وہ ختم ہو گیا، وہ فوری طور پر جاری کیا تھا اچانک پنجاب حکومت نے خان صاحب کی سماعت کے دن، وہ ختم ہو گیا۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کوئی کنیکٹ نہیں ہو رہا اس کے اوپر۔ اب یہ ڈیٹیل ججمنٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہائی کورٹ ڈسچارج کی طرف جائے گی یا کہ وہ یہ کیسز کو انویسٹیگیشن میں رہنے دے گی، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی یہ کیسز اب اڑ گئے۔ چیز یہ دیکھنی ہوگی کیا ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ملزم کو فزیکل اپیئر کریں، جوڈیشل ریمانڈ میں کورٹ میں لائیں؟ نہیں، وہ تو طے ہو گیا نا، جب نوٹیفیکیشن اڑ گیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیش کریں گے پھر کورٹ میں۔ وہ تو اب اگر ریمانڈ لینا ہے تو فزیکلی جب بھی پیش کرنا پڑے گا۔ لیکن اب اس سے ایک بات آگے ہم نے دیکھنی ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان 12 کیسز میں وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں اور اریسٹ جو ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جاتی ہے، یعنی یہ ابھی ججمنٹ دیکھتا ہے۔ صحیح ہے۔ آنے والے دنوں میں کیسا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی منظرنامہ تو تبدیل ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت پہلے لڑائی چل رہی تھی، حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ تھی، پی ٹی آئی دوسری سائڈ پہ تھی۔ اب اس ٹرائی اینگل میں ایک تیسرا پلیئر انٹر ہو گیا ہے، وہ جوڈیشری ہے۔ جوڈیشری کو اب جوڈیشری پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں لڑ رہی، جوڈیشری اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہی ہے، کیونکہ حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ججز کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ہمیں نیب یا پولیس کی طرح ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک ریزسٹنس ہے، اور یہ صرف سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے، ہائی کورٹ میں، میجسٹریٹس میں، سیشن کورٹس میں، ہر جگہ پہ، چونکہ آپ تو خود کورٹ کور کرتے ہیں اور اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی کہ کتنا زیادہ ایک ریزسٹنس ہے اس عمل کو لے کے۔ کبھی بھی عدلیہ جو ہے نا، یہ عدلیہ یہ ماتحت ادارہ نہیں بنے گی، اس پہ ریزسٹنس ہوگی۔ اچھا ہاں، آج رات کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی صوبائی وزیر اطلاعات کی۔ دیکھیں، اس طرح کی بیہودہ چیزیں جو ہیں وہ انفارچونیٹ یہ سوشل میڈیا پہ روٹین ٹائپ بن گیا ہے۔ پہلے اس سے پہلے جو تھا وہ صنم کے بارے میں جس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی، اب یہ عظما کے اوپر جو ہے کہ اب اس کی بندہ کیا کرے، ان لوگوں کو تو بندہ جس قدر زیادہ مذمت ان کی کرے، اللہ کرے کہ یہ کو بندہ پکڑے جائیں اور ان کو ایک مثال بنایا جا سکے۔ اور دوسری سر یہ بات بتائیے گا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پابندی لگا رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، کابینہ کا اجلاس تھا اور اس کے بعد آرٹیکل 6 کی کارروائی کے اوپر بھی جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری جاری ہے اس پر۔ دیکھیں، میں نے کل اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یہ بات سنی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ آج اعظم نذیر تارڑ جیسا آدمی جو آئین کو سمجھتا ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، زرداری صاحب اور نواز شریف تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے پابندیاں نہیں لگاتے۔ اگر آپ اپنے سیاسی مخالفوں کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے تو پھر جمہوریت کیا رہ جائے گی؟ سو یہ ایک بڑا میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ تاریخ میں مارشل لا لگانے والے طالع آزماؤں کے ساتھ گنا جانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اگر تھوڑی سی بھی جمہوریت کے اوپر ان کا ایمان ہے تو اس قسم کے اقدامات سے وہ باز رہیں گے۔ ہاں، یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو لیڈرز ہیں جنہوں نے اس کو ریزسٹ کیا ہے، ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کلچر ہے نا سیاسی جماعتوں کے اندر کہ اپنی قیادت کے غلط فیصلوں کے اوپر کھڑے ہوں، یہ پاکستان میں جمہوریت کی طرف بڑی پیشقدمی ہے۔ ایک اور خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی، حکومت سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے، ان کی سیٹیں بڑھا رہی ہے۔
اصل میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 13 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہے جو 17 ہوئی تھی، یہ بھی ایک چیف جسٹس صاحب کے شوق میں جو ہے وہ 17 ہوئی تھی۔ سو یہ تعداد 13 ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ میں 56,000 کیسز جانا وہ اٹ سیلف پاکستان کے جسٹس سسٹم کے فیلئر کا علامت ہے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ سارے کیسز آپ جتنے جج مرضی لگا لیں، کیسز کم نہیں ہونے جب تک آپ فریولس لٹیگیشن کو اور آپ اپنی یونین کونسل سول کورٹس کو تگڑا نہیں کرتے، اپنی میجسٹریل کورٹس کو تگڑا نہیں کرتے، اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ سپریم کورٹ میں ججز لگائی جائیں آپ، اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تھینک یو سر، آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی نا 9 مئی کے اوپر، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے ہیں یا حکومت کر رہی ہے، سب سے پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گا آج کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ آج کیا ہوا۔ دیکھیں نا، جو ایویڈنس آپ نے فائل میں پیش کی ہے، جو یہاں پہ سامنے رکھی ہے، وہ اس قدر اپنا آئی وڈ سے کہ انسگنیفیکنٹ ہے، اس کے اوپر اگر جج فیصلہ یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بنیادی طور پہ آج کیا ہوا ہے، 12 مقدمے تھے، 12 مقدموں میں ریمانڈ ہوا ویڈیو لنک کے اوپر، واٹس ایپ پر، ہاں واٹس ایپ کے اوپر۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تو یہ ریمانڈ نہیں ہو سکتا، ویڈیو لنک پہ فزیکل پریزنس ضروری ہے۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب کا ریمانڈ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، اور وہ بھی جو ہے آپ نے وہ واٹس ایپ دیکھا ہے، جج صاحب ایسے کر کے واٹس ایپ ویڈیو کال کرتے ہیں، دیکھیں نا، عدالت کو دکھاتے بھی نہیں ہے کہ یہ ملزم ہے، یہ کون ہے۔ اور اس طرح سے دیکھیں نا، ریمانڈ کیوں بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ نے بندے کو پولیس کسٹڈی سے باہر لا کے دکھانا ہے جج کو کہ وہ اس کی صحت کیسی ہے، اس کی پریشانیاں کیا ہیں، پھر آپ ریمانڈ دیتے ہیں، مقصد ہی ورنہ تو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا ختم ہو گیا اور 12 کیسز میں ریمانڈ اڑ گیا۔ اب دوسرا جو ان کا تھا وہ نوٹیفیکیشن ویڈیو لنک کا، وہ ختم ہو گیا، وہ فوری طور پر جاری کیا تھا اچانک پنجاب حکومت نے خان صاحب کی سماعت کے دن، وہ ختم ہو گیا۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کوئی کنیکٹ نہیں ہو رہا اس کے اوپر۔ اب یہ ڈیٹیل ججمنٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہائی کورٹ ڈسچارج کی طرف جائے گی یا کہ وہ یہ کیسز کو انویسٹیگیشن میں رہنے دے گی، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی یہ کیسز اب اڑ گئے۔ چیز یہ دیکھنی ہوگی کیا ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ملزم کو فزیکل اپیئر کریں، جوڈیشل ریمانڈ میں کورٹ میں لائیں؟ نہیں، وہ تو طے ہو گیا نا، جب نوٹیفیکیشن اڑ گیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیش کریں گے پھر کورٹ میں۔ وہ تو اب اگر ریمانڈ لینا ہے تو فزیکلی جب بھی پیش کرنا پڑے گا۔ لیکن اب اس سے ایک بات آگے ہم نے دیکھنی ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان 12 کیسز میں وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں اور اریسٹ جو ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جاتی ہے، یعنی یہ ابھی ججمنٹ دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آنے والے دنوں میں کیسا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی منظرنامہ تو تبدیل ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت پہلے لڑائی چل رہی تھی، حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ تھی، پی ٹی آئی دوسری سائڈ پہ تھی۔ اب اس ٹرائی اینگل میں ایک تیسرا پلیئر انٹر ہو گیا ہے، وہ جوڈیشری ہے۔ جوڈیشری کو اب جوڈیشری پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں لڑ رہی، جوڈیشری اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہی ہے، کیونکہ حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ججز کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ہمیں نیب یا پولیس کی طرح ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک ریزسٹنس ہے، اور یہ صرف سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے، ہائی کورٹ میں، میجسٹریٹس میں، سیشن کورٹس میں، ہر جگہ پہ، چونکہ آپ تو خود کورٹ کور کرتے ہیں اور اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی کہ کتنا زیادہ ایک ریزسٹنس ہے اس عمل کو لے کے۔ کبھی بھی عدلیہ جو ہے نا، یہ عدلیہ یہ ماتحت ادارہ نہیں بنے گی، اس پہ ریزسٹنس ہوگی۔ اچھا ہاں، آج رات کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی صوبائی وزیر اطلاعات کی۔ دیکھیں، اس طرح کی بیہودہ چیزیں جو ہیں وہ انفارچونیٹ یہ سوشل میڈیا پہ روٹین ٹائپ بن گیا ہے۔ پہلے، اس سے پہلے جو تھا وہ صنم کے بارے میں جس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی، اب یہ عظما کے اوپر جو ہے کہ اب اس کی بندہ کیا کرے، ان لوگوں کو تو بندہ جس قدر زیادہ مذمت ان کی کرے، اللہ کرے کہ یہ کو بندہ پکڑے جائیں اور ان کو ایک مثال بنایا جا سکے۔ اور دوسری سر یہ بات بتائیے گا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پابندی لگا رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، کابینہ کا اجلاس تھا اور اس کے بعد آرٹیکل 6 کی کارروائی کے اوپر بھی جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری جاری ہے اس پر۔ دیکھیں، میں نے کل اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یہ بات سنی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ آج اعظم نذیر تارڑ جیسا آدمی جو آئین کو سمجھتا ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، زرداری صاحب اور نواز شریف تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے پابندیاں نہیں لگاتے۔ اگر آپ اپنے سیاسی مخالفوں کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے تو پھر جمہوریت کیا رہ جائے گی؟ سو یہ ایک بڑا میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ تاریخ میں مارشل لاء لگانے والے طالع آزماؤں کے ساتھ گنا جانا چاہتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ وہ اگر تھوڑی سی بھی جمہوریت کے اوپر ان کا ایمان ہے تو اس قسم کے اقدامات سے وہ باز رہیں گے. ہاں یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو لیڈرز ہیں جنہوں نے اس کو رجسٹ کیا ہے ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کلچر ہے نا سیاسی جماعتوں کے اندر کہ اپنی قیادت کے غلط فیصلوں کے اوپر کھڑے ہوں, یہ پاکستان میں جمہوریت کی طرف بڑی پیش قدمی ہے. ایک اور خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی, حکومت سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے, ان کی سیٹیں بڑھا رہی ہے. اصل تو سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 13 ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی آپ کو یاد ہے جو 17 ہوئی تھی, یہ بھی ایک چیف جسٹس صاحب کے شوق میں جو ہے وہ 17 ہوئی تھی. سو یہ تعداد 13 ہونی چاہیے, اور سپریم کورٹ میں 56,000 کیسز جانا وہ اٹ سیلف پاکستان کے جسٹس سسٹم کے فیلئر کا علامت ہے. دیکھیں نا یہاں پہ سارے کیسز آپ جتنے جج مرضی لگا لیں کیسز کم نہیں ہونے جب تک آپ فریولس لٹیگیشن کو اور آپ اپنی یونین کونسل سول کورٹس کو تگڑا نہیں کرتے, اپنی میجسٹریل کورٹس کو تگڑا نہیں کرتے, ادھر کوئی دھیان نہیں دے رہا. سپریم کورٹ میں ججز لگائی جائیں آپ, اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. تھینک یو.